زرلختہ تو نے بہت نیچ حرکت کی ہے۔ ضامن خان کی آواز میں ایسا زہر کھلا تھا جیسے برسوں کا دبا ہوا غصہ آج لفظوں کی صورت باہر آ گیا ہو۔ میرا تو تجھ سے پہلے بھی کبھی نہیں بنا، مگر آج تو کھلی دشمنی پر اتر آئی ہے۔ تو نے میری ہونے والی بہو کا نکاح کسی اور مرد سے کروا دیا۔ یاد رکھ، اگر میں مر بھی گیا نا تو تجھے میرا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے لفظ صرف جملے نہیں تھے، رشتوں کے سینے میں گاڑی ہوئی دھاڑی دار کیلیں تھیں۔ ضامن خان اور اس کی بیوی سفینہ خان دونوں انصاری کی کوٹھی پہنچے تھے۔ جیسے اس نے صالحان کے بارے میں سنا، منتہا بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ وہ صالحان کے سرہانے بیٹھی اس کی ناک پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ خون تو رک چکا تھا مگر ناک کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ لیکن ضامن خان کو اس وقت بیٹے کو ہسپتال لے جانے سے زیادہ زرلختہ سے لڑنے کی پڑی تھی۔ غصے نے اس انسان کی عقل کو بھی اندھا کر دیا تھا۔ آپ ادھر آئیں، چھوڑ دیں اپنی بہن کو تانے دینا، کچھ بعد میں بھی کر لیجیے گا۔ اندر صالحان بے ہوش پڑا ہے۔ بھاری وجود کے ساتھ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی پیشانی کی شکنیں بتا رہی تھی کہ اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ منتہا، چل بیٹی، تو ہمارے ساتھ آ، میں کسی کو بھیجتا ہوں، ہم اسے شہر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں تو ڈاکٹر سے بات کر لینا۔ جی ٹھیک ہے چچا، میں بس اپنی چادر پہن لوں۔ ٹھیک ہے، اپنی چچی کے ساتھ ہی رہنا۔ جی آپ بے فکر رہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹی اور گلابی پھولوں والی اوڑھنی کو آہستگی سے اتار کر سمیٹنے لگی۔ منتہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سفینہ خان اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کی دوسری عورتوں جیسے نہیں تھی۔ اگر کوئی اور ہوتی تو جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر چینخیں مارتی، گریبان پھاڑ لیتی، مگر سفینہ خان اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا جانتی تھی۔ کچھ عورتیں شور سے نہیں، خاموشی سے ٹوٹتی ہیں، اور ان کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ دوسری بات جو اس فطرت پر اثر انداز ہو گئی تھی کہ اس کی ماں بھی شہر کی رہنے والی تھی۔ چچی، صالحان ٹھیک ہو جائیں گے، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں، ایک آدھ ہڈی ٹوٹ جانا ہم پٹھانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر مجھے مرجینا کی فکر ہو رہی ہے۔ آپ جانتی تو ہیں رشیدہ بی بی کو، وہ اس بیچاری کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، مگر اگلا جملہ کہتے ہی اس کی آواز بجھ گئی تھی۔ ہاں، یہی سوچ کر مجھے بھی خوف آ رہا ہے۔ سفینہ خان نے گہرا سانس لیا، مگر وہ ہوشیار لڑکی ہے، اپنا راستہ نکالنا جانتی ہے۔ یہاں تو ان کمبخت ماں باپ کو دیکھو، اس کے جانے کے بعد جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہوں۔ ایک بات کہوں چچی، منتہا نے دھیرے سے کہا، آپ چچا سے کہیں کہ زرلختہ خالہ سے دل آزاری چھوڑ دیں، اس وقت انہیں اپنوں کی ضرورت ہے۔ سفینہ خان ہلکا سا تلخ ہنس دیں۔ بس کر جا لڑکی، یہاں سب صرف اپنے نام کے اپنے ہیں، حقیقت میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ بھائی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، اور جب بات جائیداد کی آ جائے نا تو خون کے رشتے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ زرلختہ خالہ نے تو صرف ایک بار اپنے حصے کی بات کی تھی، اور اس کی اتنی بڑی سزا، چچا نے تو ان سے سارے رشتے ہی توڑ ڈالے، حالانکہ وہ ان کا حق تھا اور حق ہی رہے گا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں نے سمجھایا نہیں ہوگا؟ سفینہ خان کی آواز میں تھکن اتر آئی تھی۔ میں نے کئی بار انہیں راضی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ معاملہ مال کا ہے منتہا۔ یہاں کے مرد حصہ تو کیا، زمین کا ایک ذرہ بھی بانٹنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ چچی آئیے، کمرے میں داخل ہونے والے مسلح آدمیوں کو دیکھ کر وہ بولی تھی، صالحان کو گاڑی میں ڈال دیں گے یہ لوگ، اللہ رحم کرتے۔ وہ دونوں باہر نکل آئیں۔ کوٹھی کے بڑے دروازے کے پاس بڑی دو گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ دوسری گاڑی میں گارڈز بے ہوش صالحان کو منتقل کر چکے تھے، اور مرجینا کے بغیر آج پہلی بار زرلختہ اور انصاری اس وسیع آنگن کے درمیان بالکل اکیلے کھڑے رہ گئے تھے، جیسے گھر سے صرف ایک لڑکی نہیں، اس کی رونق بھی رخصت ہو گئی ہو۔ اچھا، تو مہارانی صاحبہ بیدار ہو گئی ہیں، کہتی ہو تو قدموں میں پھول نچھاور کر دوں؟ وہ پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھی، جو گزشتہ روز یہاں قدم رکھنے کے بعد پروین نے اسے تھما دیے تھے۔ وہ ہاتھ باندھے، سر جھکائے سراپا تعظیم کھڑی تھی، مگر خاموشی میں ایک احتجاج تھا۔ دفع کر یہ منحوس چہرہ، جا کر ناشتہ بنا، پروین اسے راستہ دکھا دے۔ رشیدہ نے حقارت سے اسے جھڑکا۔ مرجینا بغیر کوئی جواب دیے پلٹ گئی۔ اسی لمحے سجیلا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ مرجینا کو یوں سرعام ذلیل ہوتے دیکھ کر وہ تب کر رہ گئی۔ وہ پاؤں پٹکتی اپنی ماں کے قریب آئی، ہاتھ میں موجود گھسیٹتا ہوا بیگ دیکھ کر رشیدہ نے صوفے پر پہلو بدلا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اب کہاں جا رہی ہے تو؟ وہ خود ہی پوچھ بیٹھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے میرا نکاح پڑھوایا تھا ایک عدد مرد کے ساتھ، اپنے سسرال جا رہی ہوں۔ سجیلا کے لہجے میں بغاوت تھی۔ اوپر جا اپنے کمرے میں لڑکی، میرے دماغ کا دہی مت بنا، تو اس انصاری کمینے کے گھر ہرگز نہیں جائے گی۔ اماں، آج آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں اپنے شوہر کے پاس جانے کا کہہ رہی ہوں، کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ نہیں رہی۔ شیطان کی لعنتی اولاد، میں تیرے ہی بھلے کا سوچ رہی ہوں۔ اگر انصاری کی لڑکی کو میں یہاں پیٹوں گی تو وہ لوگ وہاں تجھے ملکہ بنا کر نہیں رکھیں گے۔
وہ اب ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہی تھی۔ اماں آپ ظلم کر رہی ہیں، میں نے کل بھی دیکھا تھا آپ کو مرجینا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ اس لڑکی کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو بڑی سگی لگی پھرتی ہے ان کے جو تیرے کچھ نہیں لگتے۔ اپنے معصوم بھائی کو بھول گئی۔ بے غیرت اولاد سے نوازا ہے مولا نے مجھے۔ اس نے کڑواہٹ سے منہ بنایا۔ انیلا باجی کی طبیعت کل سے خراب ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ جو مر گیا اس کے لیے آپ نے دنیا الٹ کر رکھ دی، اور جو زندہ ہیں انہیں آپ جیتے جی مارنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اس نے اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ مر جاؤ تم دونوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ بیٹا؟ وہ اپنے سینے پر 4 بار تھپکی دینے لگی۔ وہ ہمارا وارث بنتا سجیلا، تم دونوں سے زیادہ اہم تھا وہ۔ اب ٹھنڈ پڑی تجھ کو کہ میں کیوں اس کے خاک ہوتے وجود کو بھلا نہیں پا رہی؟ آپ ٹھیک نہیں کر رہی، ہمیں پیدا ہی نہ کرتی پھر۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ او میری ماں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے۔ مجھے تم دونوں کی گردنیں اسی دن مروڑ دینی چاہیے تھیں جس دن تم بدبختوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ اتنی سنگدل عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، جسے اپنی اولاد کی ذرا پرواہ نہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تیری پرواہ کروں تو ہمیں کیا ملے گا؟ خود کو دیکھ ایک نظر، پرائے گھر جا رہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر۔ تجھے ہمارا خیال نہیں تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جا رہی ہوں، ابا سے کہہ دیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو انیلا باجی کو ایک نظر دیکھ لیں۔ جیسے یہ آپ کا گھر ہے اماں، وہاں میرا گھر بھی ہے اور میرا شوہر بھی۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم کے ساتھ بنی راہداری سے نکل گئی۔ رشیدہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ترچھی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ حویلی سے باہر نکلنے والے راستے میں کچن پڑتا تھا۔ سجیلا نے اندر جھانکا۔ مرجینا آٹا گوندھ رہی تھی اور پروین ملازمہ کے ساتھ ہمسایوں کی غیبت میں مگن تھی۔ وہ اندر آئی اور مرجینا کے قریب کھڑی ہوئی۔ 3 سالوں بعد سجیلا نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا جیسے جذبات سل گئے ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ رکے ہوئے ہاتھوں کو متحرک کر گئی جو اس کے آنے سے آرام پکڑنے لگے تھے۔ ابھی زور زور سے آٹا گوندھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ سجیلا نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ تجھ سے بات کر رہی ہوں، سن رہی ہو؟ میں آج تمہارے گھر جا رہی ہوں۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر گھر کے ذکر پر اس کے ہاتھ ایک بار پھر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ میرے گھر کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی گھر ہے۔ اگر آپ کو فرق کرنا آ جاتا تو اتنے سال یہاں ضائع نہ کرتی۔ ایک اہم سبق وہ بتانے لگی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں بھی اماں کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ ہمیں دھمکی دے چکی تھی کہ اگر میں اور انینا باجی یہ قدم نہ اٹھاتے تو وہ خود کو نقصان پہنچا لیتی۔ وہ رک رک کر صفائی دینے لگی۔ آپ کی اماں نے خود کو تو نقصان نہیں پہنچایا مگر آپ کے اور زریاب بھائی کے رشتے میں اب کتنی مضبوطی رہ گئی ہوگی یہ آپ بخوبی جانتی ہوں گی، اور آپ کا اپنا من بھی یہی کر رہا تھا اس وقت بھابھی۔ مجھے یاد ہیں آپ کے کہے ہوئے جملے۔ وہ لڑکی بدنیت نہیں تھی مگر وہ خود کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو آسانی سے معاف نہیں کرتی تھی، معاف ہی نہیں کرتی تھی۔ میرا بھائی مرا تھا، تو بھی تو بھائیوں کی بہن ہے، کیا ان کے کھونے کا خیال ایک لمحے کو بھی تیرے دل میں درد نہیں بھرتا؟ میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھو تو میرے کہے جملوں کی سمجھ آ جائے گی۔ ہر کسی کو اپنا غم حزن عالم لگ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے بھائی ویسے بھی کھو دیے، وہ ہمارے ماں باپ نے، اور میں نے بہت خوشی خوشی آپ دونوں بہنوں کے نام کر دیے ہیں۔ میں نکل رہی ہوں، اگر اماں سے بچنا چاہتی ہو تو بس وہی کرو جو وہ چاہتی ہیں۔ ان کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے بھی رحم نہیں ہے۔ بھابھی، وہ پکاری تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اماں جان اور بابا جان کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کا قرض رہے گا مجھ پر، اور مرجینا کبھی قرض نہیں رکھتی۔ ضرور رکھوں گی۔ سجیلا نے کچن سے قدم باہر نکال لیے۔ اس کا دل کسی قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ اس گھر جا رہی تھی جہاں اس کے سچے رشتے منتظر تھے، جہاں اس کا بابا جانی رہتا تھا۔ خوش قسمت ہو تم بھابھی، ایک سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کے ساکت ہاتھوں کو رشیدہ نے آتے ہوئے کب دیکھ لیا تھا اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ کام کرنے کو بولے حرامزادی، یہ نہیں کہ تو اپنی یاروں کی یادوں میں کھوئی رہے۔ اس نے اس کو بالوں سے جکڑ لیا تھا۔ وہ سسک اٹھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ آئندہ اگر اس گھر کے کسی فرد سے تجھے بات کرتے دیکھا تو میں تمہیں گنجی کر دوں گی، حرامی باپ کی اولاد۔ اس کی گالی پر اس کے نتنے پھول گئے۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کو گالی دیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ اچھا، اب زبان بھی چلائے گی؟ بھولو مت تو ونی میں لائی گئی ہے، میں گالی بھی دوں گی اور جیسے چاہوں رگڑا بھی دوں گی۔ تو سونپ دی ہے میں نے اپنی ذات، نکالے اپنی تمام تر نفرت میرے وجود پر، مگر میرے والدین کے خلاف ایک لفظ نہیں۔ اس کی سرمئی آنکھیں غیظ و غضب کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ زبان چلانے کی اسے کیا قیمت چکانی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے لمحے شیلف پر پڑا پراٹھوں والا گرم چمٹا اس کے ہاتھ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔
اب چکھو میری نفرت کا مزہ۔ ایک طرف ضرب کا درد اور دوسری طرف تپتے لوہے کی جلن۔ مرجینا کو اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ چل اٹھ۔ رشیدہ نے اس کی چٹیا اتنے زور سے پکڑی کہ لگا بال جڑوں سے نکل آئیں گے۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی چولہے کے سامنے کھڑی کرنے لگی۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ مجھے ناشتہ 8 بجے سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر چاہیے چھوری۔ وہ اسے کندھے سے دھکا دے کر شیلف پر گراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بابا جانی، سسکتے ہوئے باپ کی پکار ابھری۔ اللہ بیڑا غرق کرے اس رشیدہ کا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں زاروں کی تار بہہ رہی تھیں۔ کہاں تھا اس کا سردار؟ وہ اسے بچانے کیوں نہیں آیا تھا؟ رات میں تو کہا تھا کہ میری حق تلفی نہیں ہوگی خان، پھر کیوں ہونے دیا میرے ساتھ یہ ظلم؟ آپ کہاں ہیں ابھی؟ وہ بے بدحواسی میں میکائل کو اپنی ڈھال مان چکی تھی، جس کا اعتراف وہی جلن اور درد اس سے کروا رہا تھا۔ خان، غلطی کر دی آپ نے، اور بہت بڑی غلطی۔ سرداری آپ نے اپنے سوتیلے بھتیجے کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب آپ کو اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ یہ جگہ کسی فارم ہاؤس جیسی لگتی تھی، جہاں خان اشفاق کے علاوہ 2 اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اس کی بات سن کر خان اشفاق گلا پھاڑ کر قہقہا لگانے لگا، جس کی گونج دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ میں اپنا ہر قدم احتیاط سے رکھتا ہوں یار۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں یہ مطالبہ کرنا تھا کہ وہ اپنے باپ کا حصہ چاہتا ہے۔ سرداری دے کر میں نے اسے اپنا احسان مند کر لیا ہے۔ وہ اب اپنے حق کے لیے کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ میں میکائل خان کو اپنی اچھائیوں کے اتنے جال دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بھول جائے، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ آپ جو بھی کر لیں، وہ پڑھا لکھا اور سلجھے بے دماغ رکھنے والا آدمی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑے گا۔ سامنے بیٹھے شخص نے اسے خبردار کیا۔ ارے، اس کی باری ہی نہیں آئے گی۔ تم کتنے سالوں سے میرے ساتھ ہو؟ کیا مجھے اب تک نہیں پہچانا؟ خان اشفاق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اور اگر وہ باغی ہو گیا تو؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس شخص نے پراسرار لہجے میں کہا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے خان۔ اور پھر دوسرے شخص نے بھی پہلے کی حمایت کی۔ تو پھر وہی ہوگا جو اسماعیل جبل خان کے ساتھ ہوا تھا۔ دشمنی جان مانگتی ہے، اور قربانی تو کسی نہ کسی کی دینی ہوگی۔ اس بار قربانی کا بکرا میکائل ہی صحیح۔ یہ کون سا روپ تھا خان اشفاق کا؟ وہ تو گاؤں کے تمام خانوں میں سب سے فرشتہ صفت مانا جاتا تھا، لیکن اس کی یہ چالیں اور ارادے اتنے سیاہ کیوں تھے؟ نیکی کے لبادے میں چھپا یہ شیطان اب کس نئی تباہی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا؟ ٹک ٹک ٹک، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مگر انصاری اور اس کی بیوی میں سے کسی نے کان نہ دھرے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، مگر وہ دونوں اب تک بستر سے نہیں اٹھے تھے۔ زرلختہ کا ناشتہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غم کے اس پہر میں حلق سے لقمہ اتارنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، ایک بار پھر دستک سنائی دی تھی۔ انصاری نے بیزاری سے بیوی کو دیکھا اور پھر ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا دیں۔ ساری رات جاگ کر گزری تھی، اس لیے اٹھتے وقت کمر میں اٹھنے والے درد نے اسے دیوار کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا ارادہ پختہ تھا۔ دستک کا سلسلہ تھما نہیں تھا۔ انصاری رینگنے کی رفتار سے دروازے تک پہنچا، اور جیسے ہی کنڈی گرائی، باہر کھڑے شخص کا تیسری بار اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ زریاب تو یہاں نہیں آیا؟ اگر آ گیا تو میں اسے واپس بھیج دوں گا۔ وہ بات ختم کر کے مڑنے ہی والا تھا۔ ابا، میں یہاں رہنے آئی ہوں، زریاب کے لیے نہیں، سجیلا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انصاری خاموش نظروں سے اسے تکنے لگا۔ کل اس کی بیٹی ونی میں چلی گئی، آج رشیدہ نے اسے یہاں کیسے آنے دیا؟ کیا اس کو جان سے مارا تو نہیں؟ کیونکہ اس عورت کا انتقام تو صرف اسی صورت ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ مرجینا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنے خدشات کے پیش نظر پوچھ بیٹھا۔ میرے آنے تک تو ٹھیک تھی، باقی اس کا اللہ نگہبان ہو۔ اس نے اپنا بھاری بیگ گھسیٹ کر آگے کیا۔ انیلا کدھر ہے؟ یا تم صرف یہاں مہمان بن کر آئی ہو؟ انیلا باجی بیمار ہیں اور میں اماں سے جھگڑا کر کے نکلی ہوں، آپ تو جانتی ہیں انہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ کون ہے انصاری؟ دروازے پر کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے زرلختہ کی آواز آئی اور پھر وہ کمرے سے باہر جھانکنے لگی۔ آ جاؤ۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور سجیلا اپنے پیچھے بیگ کھینچتی ہوئی دروازے کی اونچی چوکھٹ عبور کرنے لگی۔ یہ چھوڑ دو، لاؤ مجھے دو۔ انصاری نے اس کے ہاتھ سے بیگ کا ہینڈل پکڑنا چاہا۔ یہ بھاری ہے، میں اٹھا لوں گی ابا۔ اگر ہمارا اتنا ہی خیال تھا تو ہمیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ اٹھانے دو ہمیں، ابھی اتنے بوڑھے بھی نہیں ہوئے کہ یہ بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، الزام نہیں، مگر سجیلا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے لڑکی؟ تیری ماں نے پہلے ہمارے بیٹوں کو ہم سے الگ کیا، پھر بیٹی چھین لی۔ اب کیا بچا ہے اس کوٹھی میں جو تم لوگوں کے کام آ سکے؟ جو رہ گیا ہے وہ بھی لے جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زرلختہ کا غصہ پھٹ پڑا تھا۔ زرلختہ، انصاری نے اسے ٹوکا۔ مجھے نہ روکیں میاں جی، ان لوگوں کو ہم پر رحم ہی نہیں آتا۔ اماں، میرا بھائی مرا تھا۔ انسان سے غلطیاں تبھی ہوتی ہیں جب زخم تازہ ہوں۔ اپنے پیارے جب آنکھوں کے سامنے خاک میں دفن ہوتے ہیں تو سامنے آنے والا ہر شخص قصوروار لگتا ہے، اور تب تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ حارث کی موت ابا کی لائی ہوئی کیڑے مار دوا سے ہوئی ہے۔
ہاں بہو رانی، تب نہیں آج بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حارث کی موت کا ذمہ دار انصاری ہے۔ تو پھر تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ جا اپنی ماں کے گھر۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا، وہ ساس تھیں، یہ سب وہ کہہ سکتی تھیں۔ بڑی آئی بات کرنے والی، مجھے سکھاتی ہے کہ خاک میں دفن ہونا کیا ہوتا ہے۔ سن لیا آپ نے میاں جی؟ وہ احسان مند تھی کہ کم از کم وہ اس کی ماں کی طرح مار پیٹ پر تو نہیں اتر آئی تھی۔ تجھے کیا علم لڑکی کہ جب اولاد کو کفن پہنائے بغیر ان کو مردہ سمجھنے لگو تو اس کلیجے پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ وہیں زمین پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سر کے نیچے رکھ کر وہ پاؤں کے بل بیٹھ گئی۔ اٹھ جا بیگم، انصاری کی قسمت میں اب صرف تو ہی بچی ہے، کیوں اسے بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہو؟ چاہ کر بھی یہ سب ایک دوسرے کے غم کو ناپ نہیں سکتی تھی۔ کل کو جب میں مروں گا تو ہمارے سرہانے فاتحہ پڑھنے والا کوئی تو ہو۔ زرلختہ تو ہی تو میرا آخری سہارا بچی ہے۔ وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں انصاری؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے میاں جی۔ اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کا اپنے ساتھ زمین پر بیٹھنا برداشت نہیں ہوا، اس لیے فوراً کھڑی ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، خاموشی میں یہ لفظ کانوں کو بہت زور سے لگا تھا۔ سجیلا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ کیا ہوا لڑکی، تو کیوں رونے لگی؟ وہ جھریوں زدہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ خوش قسمت ہیں آپ دونوں۔ وہ ناک آستین سے صاف کرنے لگی، پھر نمک سے بھری ہنسی دکھائی۔ اپنے محرم سے اس محبت اور الفت کو ہم جیسے لوگ ترستی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بھی آپ دونوں کو یوں ایک دوسرے پر جان وارتے دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے نصیب سے یہ سکون روٹ کر گیا ہے۔ انصاری اور زرلختہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیوں؟ اب یہ مت کہنا کہ میرا بیٹا تمہارے لیے اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا، اس نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا ہے۔ زرلختہ نے اس کا بازو تھاما۔ وہ ایک غیرت مند بیٹا ہے اماں، اس نے اپنی بیوی کے گھر میں ان 3 سالوں میں ایک رات بھی نہیں گزاری۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ صرف یہی نہیں، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ آخری بار میرے قریب کب آیا تھا۔ زرلختہ نے ایک بار پھر شوہر کی طرف دیکھا، جس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ کیا مطلب؟ انصاری، کیا تم یہ سب جانتے تھے؟ وہ خاموش رہا۔ زرلختہ دوبارہ سجیلا کی طرف مڑی۔ اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، 1 ہفتہ پہلے ہی صفائی کروائی ہے، جا کر آرام کر۔ اس نے الٹے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ سجیلا اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی دوسری منزل کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا اور انیلا کا کمرہ تھا۔ آپ آئیے ذرا اندر، تھوڑا روشنی ڈالیں کہ زریاب اور زوریز کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تو پیچھے صحن میں زرلختہ کی آواز دوبارہ گونجی، جسے وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ ان ناقص اولادوں نے تو ہم سے یہ طعنہ بھی چھین لیا کہ ہم انہیں 2 ٹکے کے شوہر کہہ سکیں۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی اور اس کے پیچھے سر جھکائے اس کا شوہر آ رہا تھا، جو اس کا سرتاج تھا۔ تو وہاں کیوں بیٹھ رہا میکائل؟ تمہاری جگہ میرے دائیں ہاتھ کے قریب ہے۔ آمنے سامنے تو حریف بیٹھتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کی ترتیب آج بدلی ہوئی تھی۔ ایک سربراہی کرسی پر خانش پاک بیٹھا تھا، جبکہ سامنے والی کرسی پر میکائل جبل خان اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اس کے پہلو میں زرق خان بیٹھا تھا اور خانش پاک کے دائیں جانب رشیدہ، جبکہ بائیں ہاتھ پر انیلا موجود تھی۔ آپ کی دی ہوئی سرداری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں اسے ایک خاص اور نمایاں جگہ پر رکھوں۔ اچھا نہیں لگتا کہ گھر کے معمولی لوگوں کی طرح میں بھی صف میں جا بیٹھوں۔ اس گاؤں کے سردار کو یہ زیب نہیں دیتا۔ خانش پاک کے پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے کانٹے پر اس کی گرفت سخت ہوئی اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑایا، جسے پاس بیٹھی رشیدہ بھی نہ سمجھ سکی تھی۔ کھانا سرو کرو مجھے رشیدہ، وہ حاکمانہ انداز میں بولا تھا۔ رشیدہ نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن ہٹایا۔ خانش پاک صبح کے وقت دیسی گھی کے پراٹھے کھانے کے عادی تھا، مگر اس وقت اس کی نظروں کے سامنے جو پراٹھے موجود تھے وہ کالے کوئلے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس حرام خور کی بیٹی نے آج ہمیں بھوکا مارنے کا سوچ کر آٹا جلایا۔ خان کی نظر اس جلی روٹیوں پر گئی تھی۔ یہ کیسے پراٹھے ہیں پروین؟ کیا آج ناشتہ بناتے وقت نیند میں تھی تم؟ وہ کہاوت سنی ہے بیٹی، تم سنو کیونکہ بہو کو سنانا ہے۔ میکائل کے نہ ہضم ہونے والے تیور کا اس کو احساس وہ اس طرح دلانے والا تھا۔ خان، آج ناشتہ ہم نے نہیں، اس آئی ہوئی لڑکی نے بنایا ہے۔ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، شاید اسی لیے یہ بھی جل گئے ہیں۔ دفع کرو اپنی شکل اور تم بلاؤ اس لڑکی کو۔ اب کی بار اس کی آواز میں غضب کی قراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے سامنے رکھا کانچ کا پلیٹ زمین پر دے مارنے لگا۔ جی میں، لیکن بی بی جی وہ لڑکی، پروین رشیدہ کی طرف دیکھ کر ہکلا رہی تھی۔ پروین، اگر تم جس کا ذکر کر رہی ہو وہ وہی لڑکی نکلی جو کل میرے نام پر لائی گئی ہے تو پھر اپنی خیر مناؤ۔ میکائل نے کھلے عام دھمکی دی تھی۔ وہ آرام سے منہ میں ایک نوالا ڈالنے لگا۔ سردار، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو بڑی بیوی نے منع کر رکھا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ رشیدہ بھی برسنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، جس نے ابھی مرجینہ کی طرفداری سنی تھی۔ تم یہاں جس کام کے لیے ہو وہی کرو گی، کسی کے بھی کہنے پر کوئی فرد اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہو سکتا۔ خان اشفاق کو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہوا تھا، مگر ابھی تو صرف شروعات ہو رہی تھی۔ میکائل، وہ لڑکی ونی میں آئی ہوئی ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ میں اس کا گلا کاٹ کر ایک ہی بار میں اپنا انتقام لے لوں؟
وہ جل جاتی تھی جب بھی کوئی انصاری یا اس کے خاندان کے کسی بندے کی حمایت میں بولتے۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہا اس کے لیے تو یاد رکھنا اس کی دی گئی زندگی بھی میں اسے چھین لوں گی۔ اس لڑکی کو آپ میرے نام پر لائی ہیں، اگر سزا دینے کا اختیار کسی کے پاس ہے تو صرف میرے پاس ہے۔ میری عورت پر کوئی اور ہاتھ اٹھائے گا اور میں خاموش رہوں گا۔ معذرت کے ساتھ، مگر آپ مجھے کس قسم کا مرد سمجھتی ہیں؟ آنکھیں دکھانا کیا ہوتا ہے؟ آج میکائل اس کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میکائل، خان کی جھڑپدار آواز سنی۔ مانا کہ میں بہت برس باہر رہا ہوں، شاید آپ مجھے جانتی نہیں، مگر میرے ماں باپ تو آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہے ہیں۔ کیا آپ انہیں بھی بھول گئی ہیں؟ اسماعیل جبل خان نے اپنی عورت کو ملکہ بنا کر رکھا تھا، تو تم اپنی ماں سے اس لڑکی کا مقابلہ کر رہے؟ اتنا گیا گزرا میں نے تجھے نہیں سمجھا تھا۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں۔ وہ میری عورت ہے اور صرف میرا حق ہے اس پر۔ کوئی اس پر پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھائے گا جب تک میں خود نہ کہوں۔ شاباش ہے اس آدمی پر جس کا آنکھ بھی نہیں چل رہا تھا ایسے کھلے عام اس بنی والی کی حمایت میں۔ تم تو ایک دن میں زن مرید بن گئے ہو میکائل۔ کل تک تو تمہاری زبان تایا سائیں کہتے کہتے ہی نہیں تھکتی تھی، اور آج اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا میکائل؟ میرے بچے تو اپنے تایا تائی کے سامنے اس 1-2 دن کی لائی گئی لڑکی کے لیے لڑے گا۔ رشیدہ کا جذباتی ڈرامہ شروع ہوا تھا۔ اس نئے انداز کی دیدار آج سردار نے کرنے کو دیا تھا۔ تائی، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر وہ میری شریک حیات ہے۔ میری شریعت نے مجھے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور رہی بات اس کی حیثیت کی، بنی میں آنے کی، تو کیا تایا نے آپ کو اس دن یہی خبر ثبوتوں کے ساتھ سنائی تھی کہ حارث کی موت انصاری کی کیڑے مار دوا سے ہوئی جو آپ پاشی کے پانی کے ذریعے سبز ندی میں گر رہی تھی؟ دماغ کی بتیاں جل اور بجھنے لگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے انہیں پہلے ہی مار کر وہاں پھینکا ہو۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ سیدھی بات کر، پہیلیاں مت سنا۔ خان کی آواز میں ایک عجیب سا ڈر شامل ہو گیا تھا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں تایا، وہ کھڑا ہوا اور ہاتھ پشت پر باندھ لیے، کہ آپ کے بیٹے کی موت اتنی سیدھی گتھی نہیں تھی جتنا آپ نے سمجھ کر بس الزام انصاری پر ڈال دیا۔ ذرا سوچیں، آپ نے کسی سے کیا چھینا تھا کہ انہوں نے آپ کو نر اولاد کے سائے سے محروم کر دیا؟ ایمان سے کہیے گا، اگر آپ کا اپنا بیٹا زندہ ہوتا تو کیا آج آپ یہ دستار میرے سر پر رکھتے؟ غیر ارادی طور پر خان کا بایاں پاؤں کانپنے لگا تھا۔ اس نے آخر کیا کچھ نہیں چھینا تھا؟ کوئی ایک ہو تو یاد رہے۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں کس کس کا حق مار چکا ہے۔ میکائل وہاں سے جانے لگا۔ رشیدہ نے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھا تھا، اور پاکستان آنے کے بعد پہلی بار میکائل اس حویلی کی کچن میں آیا تھا جہاں مرجینہ زمین پر بیٹھی خود نے سمٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں موندے ہوئی تھیں، مگر لبوں سے آزاد ہوتی سسکیاں سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے بدن کا درد کسی طور اسے اپنا غم بھولنے نہیں دے رہا تھا۔ آپ کو میرے بغیر کمرے سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہوا تو اس نے گھٹنوں پر دھرا ہاتھ اپنا فوراً پیچھے کر لیا، جیسے اسے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ آنکھیں جو پہلے بند تھی واں ہونے لگیں، رونے کا گلا گھونٹنے کی تڑپ لیے وہ دانتوں تلے اپنی زبان دبانے لگی۔ دکھائیں مجھے۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھا، مگر وہ خود کو مزید سمیٹنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ شدت جلن سے اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ میکائل اب اس کے لبوں کی لرزش کو پڑھنے لگا تھا۔ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ کو چھو سکوں، مگر آپ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ نہ ہی میں اس طرح آپ کو اذیت میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، نیلی آنکھوں کے اوپر بھمیں تن گئی تھیں۔ جب یہی اذیت مجھے مل رہی تھی تب کیوں نہیں آئے خان؟ اب کیا فائدہ آپ کی ہمدردی کا؟ میرے جسم پر تو چھالے پڑ گئے ہیں۔ وزاروں کی تاروں پڑی، اب اس شخص سے مزید کیا پردہ رکھنا تھا؟ وہ اسے سہارا دینے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے سامنے اپنی ہتھیلی آگے کر دی، مگر وہ انا پرست عورت تھی، اپنے زور پر اٹھنے لگی اور عین اسی پل سر چکرا جانے سے گرنے ہی والی تھی کہ میکائل کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھال لیا۔ ایک بجلی سا کرنٹ کھا کر وہ فوراً پیچھے ہوئی پشت زور سے شیلف سے جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی جامد رہ گیا تھا، مگر اس کی اس ناگوار جلد بازی نے اسے لڑکی کے چہرے پر نظریں جمانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اپنا محرم سمجھنے کی غلطی کر دیجیے سرمئی صاحبہ، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو پہل کرنا ہے۔ میں نے عملی طور پر اپنا حق جتایا تو آپ کو ناگوار گزرے گا۔ وہ لڑکی جو عام طور پر بات کرتے وقت نظریں اٹھائی رکھتی تھی آج کرب میں تھی، شرمندہ لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی ممنوعہ چیز پر اپنا لمس چھوڑ چکی ہو۔ چلیں کمرے میں، آپ کو میرے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدستور نظریں جھکا کر تلخی سے جواب دینے لگی۔ کمرے میں چلیں، آپ کے ہاتھ پر مرہم لگانا ضروری ہے۔ اسے چکر آ رہے تھے، اگر وہ ذرا سا بھی خود پر تہیا کرتی تو شاید زمین بوس ہو جاتی۔ میں خود کچھ کر لوں گی، اب جائیے خان۔ ایک سرد آہ فضا کے سپرد ہوئی۔ بہت ضدی ہیں آپ۔ اپنی چادر کندھے سے ہٹاتے وہ اس کے گرد ڈالنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیلی آنکھوں کا سرمئی آنکھوں سے ایک معنی خیز ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ ہر بات پر ضد ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی مضبوط باہوں میں اسے اٹھا لیا۔ اس کی اس ہمت پر وجہ سے بولنا ہی بھول گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ باہر کتنے لوگ ہیں؟ اتارے مجھے۔
کچھ بھی سنے بغیر وہ اسے کچن سے باہر لے آیا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے گزرنا پڑا جہاں رشیدہ اور ملازمین سمیت خان اشفاق نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خان، میرے پاؤں سلامت ہیں، میں چل سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اسے بیڈ پر آرام سے بٹھا دیا۔ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر روئی پر محلول ڈالا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ناکام ہوا۔ آپ مجھے چھو نہیں سکتے، اس طرح اپنی طاقت مجھ پر آزما نہیں سکتے۔ آپ مجھے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں چاہ کر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گی اور مجھے خود کو کمزور کہلانے سے انتہا کی نفرت ہے۔ صاحبہ، ایک لفظ اور نہیں، کچھ کہنے سے پہلے اس نے توقف کیا تھا۔ میں نے آپ کو نہیں چھوا کیونکہ مجھے آپ کے انکار کا احترام ہے، تبھی تو یہ چادر اوپر ڈالا تھا کہ آپ کا پردہ بنا رہے۔ اس کا جواب نرم مگر سنجیدہ غصہ لیے ہوئے تھا۔ میں اپنی زبان کا پکا آدمی ہوں، میں نے کہا ہے کہ کبھی آپ سے زور آزمائی نہیں کروں گا، تو یہ بات پتھر پر لکیر ہے۔ تو پھر ابھی جو سب کے سامنے مجھے اٹھا کر لائے ہیں وہ کیا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا سہارا لینے کی، آپ کی حالت نازک تھی مگر آپ نہیں مانی، اس لیے میں اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر اگلی بار بھی آپ بات نہیں مانیں گی تو میں پھر ایسا ہی کروں گا۔ نہیں مانوں گی میں آپ کی بات خان، اور نہ آپ مجھے اٹھا کر لا سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا۔ بے فکر رہیں، یہ حق آپ نے نکاح کے وقت دے چکی ہیں، اگر آپ کی بھلائی کسی کام میں ہوئی تو میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ آگے کرنے کا اشارہ کیا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکی کا اعتبار جیتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ کیا کروں میں آپ کا سرمئی صاحبہ تاکہ آپ کے زخم پر کچھ لگا سکوں؟ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ کیوں یہ نام بار بار لیتا تھا؟ کیا میں خود لگا سکتی ہوں؟ اس نے بغیر کسی بحث کے وہ روئی اس کے سامنے کر دی جس پر وہ دوا لگا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور پھر جیسے ہی اس کا گوشت اس دوا سے مس ہوا، جلن کی ایک نئی لہر نے اس کے وجود کو لرزنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی ٹانگیں، ہاتھ، یہاں تک کہ کانوں کی لو تک سن ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ زندگی آسان نہیں ہوگی، دیکھیے خود کو، آپ نازک ریشم جیسی ہیں، پہلے لگے اس ونی کے خنجر کے بار کو جذب کرنا سیکھیں، پھر اس خنجر کو خود نکالنے کا حوصلہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ آپ کر لیں مگر آپ چھوئیں گے نہیں مجھے، ہلکا سا بھی نہیں۔ آپ کی یہ انتباہ سر آنکھوں پر، مگر ایسا ممکن نہیں۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری، نظر فرسٹ ایڈ باکس پر پڑے ڈسپوزیبل دستانوں پر پڑی اور نظر ٹھہر سی گئی۔ میکال نے اس کے نظروں کا تعاقب کیا اور ایک طویل سانس خارج کی۔ وہی دستانے وہ پہننے لگا اور وہ اس بار خود اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ وہ دوا لگانے لگا مگر وہ بار بار ہاتھ پیچھے کھینچتی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ زخم سے رطوبت بہہ رہی تھی جو نمکین ہونے کی وجہ سے جلن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے کچھ پاؤڈر چھڑکا اور پٹی کرنے لگا۔ درد ہو رہا ہے مجھے، اس نے سسک کر اسے دیکھا جیسے وہ کوئی جادو کر کے یہ تکلیف ختم کر دے گا۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والی مضبوط لڑکی اس وقت اسے کوئی اور ہی لگی۔ ایک معصوم بچی کا گمان ہونے لگا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آج التجا تھی کہ کسی بھی قیمت پر یہ کرب ختم کر دیا جائے۔ اب آپ اس کمرے سے نہیں نکلیں گی، کوئی کام نہیں کریں گے، جو چاہیے ہو ملازمہ کو کہہ دیا کرے۔ میں نے ہاتھ نرمی سے پٹی پر سیفٹی پن لگانے لگا۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سب کام کرنے ہیں، میں کیسے کروں گی ایک ہاتھ سے؟ میں سب کر سکتی ہوں، میرا یقین کریں، لیکن ابھی یہ جلن۔ وہ اپنی آستین سے آنسو پہنچنے لگی۔ میکائل نے ضبط سے آنکھیں موند لیں۔ علم نہیں رکھتا تھا مگر ہر سسکی اس کی دھڑکن پر بھاری ہو رہی تھی۔ آپ کو آج کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں، تائی بھی نہیں۔ ایک گولی اس کے سامنے کر کے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور وہ بغیر کسی تکرار کے دوا کھا گئی۔ آپ نے مجھے گولی دی، اسے جیسے یقین نہ آیا۔ کیوں نہیں کھانی تھی کیا؟ میکائل سمجھ نہیں سکا۔ میرے گلے میں پھنستی ہیں گولیاں، بابا جانی ہمیشہ دوائی لاتے تھے جب میں بیمار ہوتی تھی۔ ایک نرم مسکراہٹ میکائل کے چہرے پر لہرائی۔ آپ سو جائیں، آرام آ جائے گا، شاباش۔ تکیہ درست کر کے اس نے اشارہ کیا، وہ لیٹ گئی اور وہ اس کے اوپر چادر درست کرنے لگا۔ کیا ہی دلکش منظر تھا۔ مصنوعی مردانگی کے دعوے داروں کو اس گاؤں کے سردار کی یہ فیاضی دیکھنی چاہیے تھی جو اپنی شریک حیات کے آرام کے لیے خود پہرا دے رہا تھا۔